میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہنما کوئی اور ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں درس قرآن کے سلسلے میں پچھلی مرتبہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے متعلق درس کا آغاز کیا تھا، اور ہم نے اس میں آپ کو عرض کیا تھا کہ ذات باری تعالیٰ کا تصور قائم کرنے سے منع کیا گیا ہے، اس لیے کہ ہمارے رب کی ذات وہ ذات ہے کہ پوری کائنات کے ذرے ذرے سے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایک دلیل قائم کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود سب سے زیادہ پوشیدہ جو ذات ہے وہ ہمارے رب کی ہی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تصور ہم اس لیے ذہن میں قائم نہیں کر سکتے ہیں کہ ہم نے اسے دیکھا نہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ذات کی جیسے ہم ایک شخص کا نقشہ سا قائم کر دیتے ہیں، اس طرح کا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کا کوئی ایسا نقشہ بیان نہیں کیا، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مثل اس کائنات میں کوئی ایسی شے ہے کہ جس شے کو دیکھنے کے بعد ہم ذہن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خیالی تصور قائم کر سکیں۔ لہٰذا جب کوئی اللہ کے تصور کو قائم کرنے کا ذریعہ اور سبب نہیں ہے تو نتیجہ نکلتا ہے کہ اللہ کا تصور ذہن میں قائم نہیں ہوگا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات میں موجود ہے اور اپنے علم کے اعتبار سے اور اپنی قدرت کے اعتبار سے کائنات کے ذرے ذرے کو گھیرے ہوئے ہے۔ علم کے اعتبار سے گھیرنے کا مطلب وہ ہر شے کو جانتا ہے اور ہر وقت جانتا ہے، رات ہو، دن ہو، اندھیرا ہو، جالا ہو، اور اسی طرح وہ اپنی ایک ایک چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے۔ قدرت رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو جب چاہے جیسا چاہے اس میں تبدیلی پیدا کر سکتا ہے، مثلا اسے مقید کر دے، آزاد کر دے، مار دے، زندہ کر دے، اس میں جان ڈال دے، اس کو موت سے ہمکنار کر دے، چھوٹا کر دے، بڑا کر دے، فنا کر دے، موجود کر دے، معدوم کر دے، سب پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قدرت حاصل ہے۔ بس یہ ہمارے رب کا ذات کے اعتبار سے تصور ہے جس کو ہم قائم کر سکتے ہیں، لیکن اس کی خاص کوئی حیت یا صورت قائم نہیں کر سکتے ہیں، اس کی طرف اشارہ نہیں کر سکتے ہیں، اس کے لیے کسی سمت کا تصور قائم نہیں کر سکتے ہیں، سمت کا تعین نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ آگے ہے، پیچھے ہے، دائیں بائیں ہیں۔ ہاں وہ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے، ملاحظہ فرما رہا ہے، ہمارے دلوں کے خطرات پر واقف ہے، جیسے کہ صفات کے بیان میں انشاءاللہ ہم تفصیل سے عرض کریں گے۔ پچھلے پروگرام میں آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں بہت ساری ایسی آیات بیان فرمائی ہیں جن کے بیان سے دراصل مقصود یہ ہے کہ ہم ان پہ غور و تفکر کرنے کے بعد اس بات کا کامل یقین حاصل کر لیں کہ اس کائنات میں یقیناً ایک ذات ایسی موجود ہے جو اس کائنات کے نظام کو چلا رہی ہے۔ اور میں نے پچھلے پروگرام میں عرض کیا تھا، پھر وقت نہیں ملا تھا، میں وضاحت نہیں کر سکا کہ اس پوری کائنات کا نظام اتفاق سے نہیں چل رہا، اور کوئی بھی چیز اتفاقی طور پر نہیں ہوتی، یاد رکھیں۔ ہم اپنے محاورے میں کہتے ہیں یار میں اتفاق سے بس وہاں پر گیا اور مجھے وہ چیز مل گئی، تو حقیقتاً یہ آپ کے میرے نزدیک اتفاق ہے کہ آپ کا میرا ارادہ نہیں ہوتا ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں جی اتفاقاً ایسا ہو گیا، ورنہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے ارادے سے ہو رہی ہے۔ وہاں پر جانے کا خیال اللہ نے ڈالا، ہمیں وہاں تک پہنچا دیا، تو یہ اللہ کے ارادے سے ہی کار فرما ہوتی ہیں۔ بہت ساری چیزیں ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہمارا ارادہ اس میں شامل نہیں ہوتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ ضرور اس کے پیچھے کار فرما ہوتا ہے۔ لہٰذا کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے، یاد رکھیں یہ اتفاقی طور پر نہیں ہے۔ یعنی جب ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کا اعتبار کرتے ہوئے پوری کائنات میں ہونے والے تبدیلیوں پر غور و تفکر کریں گے تو یہ کہیں گے کہ کائنات میں کوئی بھی چیز اتفاق سے نہیں ہو رہی۔ ہاں جب ہم اپنی طرف نسبت کرتے ہیں جی میں نے اتفاق سے جملہ کہہ دیا، اتفاق سے میں نے وہ چیز خرید لی تھی، یہ ہمارے اعتبار سے ہو سکتا ہے۔ جب ہم اتفاق کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ پہلے سے پختہ ارادہ نہیں تھا، قصد نہیں تھا، بغیر ارادے کے کام ہو گیا تو ہم اس کو اتفاق سے تعبیر کر دیتے ہیں، لیکن پوری کائنات میں ایسا نہیں ہے۔ یوں نہیں کہہ سکتے اتفاقاً ہوا چلی اور ایسا ہو گیا۔ ہوا اللہ کے ارادے سے چلتی ہے، یہ مأمور ہوتی ہے، اللہ کے حکم سے چلتی ہے، لہٰذا کائنات کے نظام میں اتفاق کو کوئی دخل نہیں ہوتا۔ ہم آپ کو پچھلے پروگرام میں بھی بتا رہے تھے، سورہ یونس کی آیت نمبر 5 اور 6 پہ کلام ہو رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ارشاد فرمایا کہ وہی ذات ہے جس نے سورج کو روشنی والا بنایا، چاند کو نور والا بنایا، اور اس چاند کی منازل اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کر دی تاکہ اے لوگو تم اس کے ذریعے سالوں کا حساب کر سکو، دیگر چیزوں کا حساب کر سکو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو حق کے ساتھ پیدا فرمایا۔ حق کے ساتھ پیدا کرنے کا مطلب کوئی چیز بیکار پیدا نہیں کی، ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص اندازے کے ساتھ ایک خاص مقصد کے لیے متعین فرمایا۔ اس لیے کائنات کا اگر ایک ذرہ بالفرض آپ کو مجھے بیکار نظر آ رہا ہے تو حقیقتاً وہ بیکار نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پیدائش کی حکمت جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بیکاری سے پاک ہے تو وہ بیکار چیزیں پیدا کرنے سے بھی پاک و صاف ہے۔ ہر چیز کے پیچھے ہزارہ حکمتیں ہوتی ہیں، یہ الگ بات ہے کہ ہم ان حکمتوں کو نہیں جانتے ہیں۔ میرا رہنما کوئی اور ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھیں واضح طور پہ فرمایا کہ یفصل الآیات لقوم یعلمون، اللہ تبارک و تعالیٰ آیات کو، اپنی آیات کو تفصیل سے بیان کرتا ہے اس قوم کے لیے جو علم رکھتی ہے، تفکر و تدبر کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سورج پر غور و تفکر کرنا، چاند پر غور و تفکر کرنا، اس کے چھوٹے بڑے ہونے پر غور و تفکر کرنا، یہ فضول تفکر نہیں ہے۔ ہاں بعض اوقات ہوتا ہے ہم فضول تفکر کر رہے ہوتے ہیں، اس طرح کہ ہم لیٹ گئے، بس یہ دیکھ رہے ہیں ستارے ٹمٹما رہے ہیں، آسمان نیلا ہے، اب کوئی اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا یقین حاصل کرنا، عظمت کا یقین حاصل کرنا، اس تک ہماری سوچ نہیں جاتی ہے۔ بس تارے گن رہے ہیں لیٹے ہوئے، خاص طور پہ وہ طالب علم کے جنہوں نے امتحان کی تیاری نہیں کی ہوتی اور امتحان بالکل قریب آ جاتے ہیں، اور اب وہ کتابوں کا وہ انبار پڑا ہوا ہے کہ چھت پہ چلے بھی گئے اسٹڈی کرنے کے لیے، تو اب لیٹ کے ستارے گن رہے ہوتے ہیں، تو یہ ان کی حالت ہوتی ہے بیچاروں کی۔ تو یہ ہمارا یہی معاملہ ہے کہ سورج نکل رہا ہے، چاند نکل رہا ہے، ہم بالکل بے پرواہ ہیں اور ہم غور و تفکر نہیں کرتے۔ حالانکہ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ خود بیان فرما رہا ہے کہ ہم نے تفصیل سے ان آیات کو، اپنی نشانیوں کو یا آیات کو بیان فرمایا ہے ایسی قوم کے لیے جو تفکر و تدبر کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے بعض لوگوں نے تبلیغ کو اختیار کر لیا، وہ نماز کی ترغیب دیں گے، روزے کی ترغیب دیں گے، حج کی ترغیب دیں گے، بہت اچھی بات ہے، اور یہ یقیناً عبادات ہم پر لازم بھی اللہ تعالیٰ نے کی ہیں، ان کو ادا کرنا ہوگا، اس کی ترغیب بھی بہت اچھی ہے۔ لیکن شاید آپ یہ بہت ہی کم سنیں گے کہ کسی نے آپ کو کہا ہو کہ جی چاند پر بھی غور و تفکر کریں، یہ بھی عبادت ہے، سورج پہ غور و تفکر کریں، یہ بھی عبادت ہے، ستاروں پہ غور و تفکر کریں، یہ بھی عبادت ہے۔ یہ اکثر لوگ ایسے آپ کہیں نہیں سنیں گے، بہت ہی کم ہے کہ آپ نے کہیں سنا ہو۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں، اور یہ کوئی میرا کمال نہیں ہے، تو قرآن کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ کرم فرمایا کہ ہمیں یہ سعادت عطا فرمائی کہ اگر آپ سورج پر اس لحاظ سے غور و تفکر کریں کہ یہ کیسے نکلتا ہے، اتنی روشنی پوری کائنات میں یہ فراہم کرتا ہے، سردیوں میں کم اس کی دھوپ لگتی ہے، حدت کم ہوتی ہے، گرمیوں میں گزارا مشکل ہو جاتا ہے، اور یہ ہم سے ہزاروں میل دور ہے، اس کے باوجود اتنی لائٹ، اتنی گرمی، کیسے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے۔ بس اتنا بھی اگر ہم غور و تفکر کر لیں، ایک تو سائنسدان غور کرتے ہیں کہ وہ ایک چیز کی ماہیت اور حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر ہماری ذہنی رسائی سورج کی ماہیت، اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتی ہے، اور ہم سورج سے آنے والی جو روشنیاں ہیں اس کی حقیقت اور ماہیت کو نہیں جان سکتے، تو کم از کم یہ تو ہم دیکھ سکتے ہیں نا کہ پوری کائنات کو ایک ساتھ اللہ تعالیٰ کیسا روشن فرما دیتا ہے، اور کس طریقے سے پوری دنیا کا نظام ہے، کہیں سورج ہے تو کہیں رات ہے، کہیں چاند نکلا ہوا ہے، کہیں سورج ہے۔ جیسے یورپ کنٹریز میں آپ چلے جائیں، بعضوں میں اس وقت دن ہوگا، اور جب ہمارے دن ہوتا ہے وہاں رات ہوتی ہے۔ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے نظام چلا رہا ہے، اور واقعی ایک ذات ضرور ایسی ہے کہ جس نے سورج کو پیدا کیا اور سورج کو کنٹرول کیے ہوئے ہے۔ کیوں سورج اتنا قریب نہیں آ جاتا کہ زمین جل کر ختم ہو جائے؟ کیوں اتنا دور نہیں چلا جاتا کہ سب کچھ فریز ہو جائے؟ ہاں بعض جگہ فریزنگ ہے، بعض جگہ بہت زیادہ ہاٹنس ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے۔ یہ ہمارا ایک رب یقیناً اس کائنات میں ان چیزوں پر تصرف فرما رہا ہے، ان چیزوں کو کنٹرول کر رہا ہے۔ تو اگر یہ غور و تفکر کو انسان کر کے اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کا یقین حاصل کرے، اور اللہ تعالیٰ ان چیزوں پہ غور و تفکر کر کے اس کے زبان سے سبحان اللہ نکلے، تو یہ گھڑی بھر کا غور و تفکر اس کے سال بھر کی عبادت سے بہتر قرار دیا گیا ہے۔ اس لیے ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں اپنے الہادی پروگرام کی برکت سے کہ اللہ تعالیٰ جو قرآن میں تفکر کی دعوت دے رہا ہے،
تفکر و تدبر کا جن چیزوں پر حکم فرما رہا ہے کہ غور کرو، تفکر کرو، ہم آپ سے دائرہ ادب میں رہ کر سوال کرتے ہیں کہ جب آپ اللہ کے اس حکم کو پورا کریں گے تو اللہ کے حکم کو پورا کرنا یہ عبادت کہلاتا ہے کہ نہیں کہلاتا؟ اور اس پہ ثواب کا ترتب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ باعث بلندی درجات ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہمارے گناہوں کا کفارہ بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ یقیناً آپ کہیں گے بنے گا، اس لیے کہ جس طرح نماز پڑھنے کا حکم ہے، نماز پڑھیں گے، ہم نے عبادت کی اس لیے کہ اللہ کا حکم مانا، اس پہ ثواب بھی مل رہا ہے، گناہ بھی معاف ہو رہے ہیں، درجے بھی بلند ہو رہے ہیں، برکتیں بھی حاصل ہو رہی ہیں۔ اسی طریقے سے یاد رکھیں قرآن کے ہر حکم کو پورا کرنے میں برکتیں ہیں۔ یہی میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ہمارا المیہ ہے کہ ہم نے قرآن کے بعض احکام پہ تو بہت غور و تفکر کرنا شروع کیا، حتیٰ کہ تبلیغ کرنے والے حضرات نے بھی بعض احکام کو بس اپنا مقصد زندگی بنا لیا ہے کہ ہمیں نماز کے بارے میں بتانا ہے، روزے کے بارے میں، حج کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں، لیکن وہ ان آیات کو اکثر فراموش کر بیٹھتے ہیں۔ کبھی اس قسم کا بیان بھی ہونا چاہیے کہ جی آپ غور و تفکر فرمائیں سورج کے بارے میں، چاند کے بارے میں، اتنا بڑا سورج جو زمین سے بھی کئی گنا بڑا ہے اور ہزارہ میل دور سے یہاں روشنی پھینک رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کو پیدا کیا ہے اور کیسے یہ اللہ کے مطیع و فرما بردار ہیں۔ اتنا بڑا سورج جس کو دیکھ کر دل میں ایک ہیبت سے طاری ہو جاتی ہے اور دن میں اس کی طرف دیکھنا بھی پاسبل نہیں ہوتا۔ جب ایک مخلوق کی تجلی کا یہ عالم ہے، جب ایک مخلوق کے معاملے کا یہ عالم ہے تو پھر اس کے خالق کا کیا عالم ہوگا، خالق کا کیا معاملہ ہوگا۔ اس طرح جب ہم غور و تفکر کر کے اور پھر ہماری زبان سے بے اختیار سبحان اللہ نکلے گا اور ہم اش کر اٹھیں گے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت پر، تو یقیناً اس پر بھی ہمیں عبادت کا ثواب ملے گا اور یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اس لیے تفکر کی طرف بھی آئیے، تدبر کی طرف بھی آئیے اور قرآن کی ان آیات پر غور و تفکر کر کے اور جن چیزوں میں اللہ نے غور و تفکر کو حکم دیا ان چیزوں پہ غور و تفکر کر کے بھی عبادت کریں اور اللہ کے اپنے آپ کو قریب کیجیے۔ میرا رہنما کوئی اور ہے۔ اس لیے جو حضرات اگر بالفرض کوئی سائنسدان ہے وہ چیزوں پہ تحقیق کر رہا ہے، درختوں پر، پودوں پر، دن پر، رات پر، ہواؤں کے بارے میں، دریاؤں کے بارے میں، آسمان کے بارے میں، اور ہے وہ بالفرض مسلمان، کیونکہ عبادت کا اہل صرف مسلمان ہوتا ہے۔ اگر غیر مسلم یہ تمام چیزیں کر بھی رہا ہے اس کو عبادت کا ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ غیر مسلم عبادت کا اہل نہیں ہے، ثواب مسلمان کے لیے ہے۔ اور پھر وہ ان تمام کاموں کو کر بھی اس لیے نہیں رہا ہو کہ چلے جی میں اس فیلڈ سے وابستہ ہوں تو چلیں بس میرا شوق ہے، شوق پورا کر رہا ہوں، تحقیق کر رہا ہوں۔ اگر کوئی سائنسدان ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہا ہے تو ہماری گزارش ہے کہ اپنی اس کوشش کو بیکار ضائع نہ کریں، کیونکہ ہر عمل کے پیچھے ایک نیت کار فرما ہوتی ہے اور اس نیت پر ہی کوئی ثواب کا ترتب ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو عند الاحناف، حنفیوں کے نزدیک اس حدیث کا مطلب ہے کہ انما ثواب الاعمال بالنیات، کہ محض اعمال کا ثواب نیتوں کے سبب ہے، کہ اگر آپ اچھی نیت سے کوئی عمل کریں گے تو وہ عمل مستحب بنے گا اور مستحب بنے گا تو آپ کے لیے باعث ثواب بھی ہوگا۔ تو اگر کوئی شخص کائنات میں غور و تفکر کر رہا ہے، سائنسدان ہے مثال کے طور پر، غور و تفکر کر رہا ہے کسی بھی فیلڈ سے، سائنس کی کسی بھی فیلڈ سے اس کا تعلق ہے، اور وہ اس لیے غور و تفکر کر رہا ہے تاکہ میری معرفت میں اضافہ ہو، جتنا میری معرفت میں اضافہ ہوگا اتنے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم مجھ پر ظاہر ہوں گے کہ اللہ اتنی معلومات رکھتا ہے، اور اس سے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو اپنے قلب میں بڑھاؤں گا، اس کی قدرت کا یقین حاصل کروں گا، اور ان دلائل کی روشنی میں ان پر غور و تفکر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پر کامل سے کامل تر یقین حاصل کرتا چلا جاؤں گا، تو انشاءاللہ اس کے تمام کام عبادت میں شمار ہوگا۔ جس طرح نماز پڑھنا ایک مستقل عبادت ہے، ایسے ہی کائنات پر غور و تفکر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پر دلیل قائم کرنا اور اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت کا یقین حاصل کرنا، یہ بھی ایک عبادت ہے اور بہت بڑی عبادت ہے، ہمیں اس پہ غور و تفکر کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یہ ہم نے جو نشانیاں قائم کی ہیں ان کو تفصیل سے ہم نے بیان کیا ایسی قوم کے لیے جو علم رکھتی ہے، یعنی تفکر و تدبر کی سعادت حاصل کر سکتی ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ ان فی اختلاف اللیل والنہار، بے شک رات اور دن کے اختلاف میں، وما خلق اللہ فی السماوات والارض، اور جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین میں پیدا کیا ہے، لآیات لقوم یتقون، ایک ایسی قوم کے لیے نشانیاں ہیں جو تقوی رکھتی ہے، پرہیزگاری رکھتی ہے۔ اب دیکھیے ہم متقی پرہیزگار شخص کو سمجھتے ہیں بس وہ ہے جو نماز پڑھے، روزہ رکھے،
حج کر لیا، زکوٰۃ کر لیا، ہاتھ میں تسبیح لے کے بیٹھ گئے، اپنا اکثر وقت مسجد کے اندر گزارتا ہے اور بظاہر گناہوں سے بچتا ہے، ہم کہتے ہیں جی بڑے متقی پرہیزگار آدمی ہیں۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے متقین کے لیے ان چیزوں میں نشانیاں رکھی ہیں۔ لازم بات ہے ان نشانیوں کو دیکھے گا، غور و تفکر کرے گا، تبھی اس کے اندر اور مزید چینجنگ آئے گی، اور اس کا یعنی وہ گویا کہ اس کے تقوی کی ایک علامت ہے یہ کہ جو متقی پرہیزگار شخص ہے اسی کو اللہ تبارک و تعالی غور و تفکر کی سعادت عطا فرمائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک نمازی ہے، بظاہر پرہیزگار ہے، گناہوں سے بچتا ہوا شخص ہے، لیکن وہ ان امور پہ توجہ نہیں کر رہا جن کا اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے اس کا ابھی تقوی ذرا ناقص ہے، اور اس کو اپنے متقی ہونے میں شک محسوس کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے متقین کے لیے ان نشانیوں کو خاص طور پر پیدا فرمایا، قائم فرمایا، تاکہ وہ غور و تفکر کریں اور اللہ تعالیٰ کے وجود کا مزید یقین حاصل کریں۔ اور جتنا اللہ تعالیٰ کے وجود کا یقین حاصل ہوگا، جتنا اللہ تعالیٰ کی قدرت عظیمہ کا یقین حاصل ہوگا، اتنا انسان میں خوف خدا بڑھتا ہے، اتنا تقوی بڑھتا ہے، اتنی پرہیزگاری بڑھتی ہے۔ ہم جب اللہ تعالیٰ کی قدرت سے غافل ہو جاتے ہیں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت ہمارے دل سے نکلتی ہے، تب ہم شکوہ شکایت میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ایک شخص اگر تنگ دستی کا شکوہ کر رہا ہے، اگر اسے یعنی یوں جیسے کہہ دیتے ہیں یار اللہ تعالیٰ تو یار ہمیں بھول ہی گیا ہے، معاذ اللہ شاید ہمیں تو کچھ دے ہی نہیں رہا، یہ وہی شخص کہے گا، بے وقوف ترین شخص ہے وہ کہے گا کہ جس نے کائنات پر غور و تفکر نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے جو آسمان اور زمین میں پیدا کیا، اس میں نشانیاں رکھی ہیں اس قوم کے لیے جو تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتی ہے۔ تو اگر وہ غور و تفکر کر لیتا اس کائنات کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ ایک دن میں کتنی مخلوق کو غذا فراہم کرتا ہے، صرف اس پر غور و تفکر کر لیتا ایک دن میں۔ دیکھیں جنات بھی ہیں، کھاتے پیتے ہیں، انسان ہیں، اربوں خربوں انسان، اربوں خربوں جنات، انہی کی غذا کا حساب کر لیں آپ، ہر ایک کی غذا مختلف اور مختلف نوعیت کی غذائیں۔ پھر آپ مچھلیاں دیکھ لیں سمندر میں، ایک جگہ مچھلیاں جمع کی گئی ہیں، 13,000 قسم کے اقسام کو ایکویریم میں جمع کیا گیا، 13,000 قسم کی اقسام جو وہاں جمع ہو سکیں، کتنے ہزار قسم کی ہوں گی۔ پھر جراثیم، بیکٹیریاز ہم وقت پوری کائنات میں اتنے پھیلے ہوئے ہیں کہ ان کو گننا ممکن نہیں ہے۔ اگر آپ مائکروسکوپ سے صرف اپنی انگلی کا ایک پورا دیکھ لیں گے، آپ کو اس کے اوپر بھی بے شمار بیکٹیریاز رینگتے ہوئے نظر آئیں گے، اور انسان اس کے بعد اگر اپنے ہاتھوں کو دیکھے تو شاید ہاتھوں سے نفرت ہونے لگ جائے گی، اتنے کیڑے مکوڑے ہمارے ہاتھ پر چل رہے ہوتے ہیں، یعنی چھوٹے چھوٹے بیکٹیریاز ہوتے ہیں، ان سب کو غذا اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ پھر چرندے، پرندے، درندے، جو رب کریم ایک دن میں اتنی مخلوق کو اور ان کی مختلف غذاؤں کی اقسام کے باوجود غذا فراہم کر رہا ہے، اس بے وقوف آدمی کو سوچنا چاہیے تمہیں چند ٹکے دینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا پرابلم ہو سکتی ہے؟ کیوں اپنا دل اتنا تنگ کرتے ہو، کتنی سوچ کو اتنا محدود کرتے ہو؟ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی مثل سمجھنا ہم شروع کر دیتے ہیں کہ جیسے ایک آدمی بخل میں مبتلا ہوتا ہے تو مدد نہیں کرتا، وہ اپنے پڑوسیوں کو بھول جاتا ہے، غافل ہو جاتا ہے تو ان کی مدد نہیں کرتا؟ کہ اللہ تعالیٰ ایسا ہی ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو پوری کائنات میں یہ غذا کیسے تقسیم ہو رہی ہے، پوری کائنات کا نظام کیسے چل رہا ہے؟ غور و تفکر کی ضرورت ہے۔ جس نے غور و تفکر کیا وہ اس قسم کی بد عادات سے محفوظ رہے گا۔ سلسلہ کلام جاری رہے گا اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے، میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے، میں بہک